السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز تہجد یقیناً بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو ہی نماز تہجد پڑھنے کے توفیق سے نوازتا ہے۔ یقیناً آپ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہوں گے، کبھی کبھار یا ڈیلی یا جب دل آپ کا کرتا ہوگا تو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوں گے تہجد کے سجدوں میں۔ دیکھیے، تہجد پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ تہجد کے کچھ آداب ایسے ہیں کہ جن کی رعایت کرنا چاہیے، جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ تہجد نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے وہ تہجد کے ثواب سے محروم نہیں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تہجد کے آداب میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا۔ دیکھیے، جب انسان رات کو سونے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلا کام جو اس کو کرنا چاہیے، جو تہجد کے آداب میں سے ہے، وہ ہے نیت کرنا، کہ انسان نیت کرے کہ میں انشاءاللہ نماز تہجد کے لیے اٹھوں گا، میری آنکھ کھلے گی، میں تہجد کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ نیت کر کے سوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما۔ جب یہ نیت کر کے سوئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی آنکھ کھلے گی اور اس کو ساری رات ثواب ملتا رہے گا، ساری رات اس کو اجر ملتا رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور اگر بعض مرتبہ ایسا ہوا، کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کی آنکھ نہ کھلی، آپ کی آنکھ نہ کھلی، آنکھ نے وفا نہ کی، تو بھی آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ اگر بندہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں اٹھوں گا تہجد کے لیے، اور وہ سوتا رہ گیا، وہ نیند کے اندر ہی رہا، تو نیت کرنے کے باوجود جو یہ سوتا رہا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلی ہے، تو یہ جو نیند ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ تھکا ہوا ہے، نیند کا غلبہ ہے، یہ دین کے کام کرتا ہے، میرا بندہ تھکا ہوا ہے، سارا دن بھاگا دوڑی میں رہتا ہے، اس کو سونے دو۔ لیکن چونکہ میرا بندہ تہجد کی نیت سے سویا تھا کہ میں اٹھوں گا تو تہجد پڑھوں گا، اس لیے اس کو ثواب ضرور عطا کیا جانا چاہیے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا شمار جو ہے وہ تہجد گزاروں میں کر دو۔ تو نیت کا کتنا بڑا دخل ہے۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم تہجد کی نیت کر کے سوئیں۔ اور جو دوسرا خوبصورت ادب ہے وہ ہے باوضو سوئیں۔ باوضو یعنی وضو کر کے سوئیں، وضو کی حالت میں۔ جب ہم سونے کا ارادہ کریں تو وضو کر لیں۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، روایت کے اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ صرف اس کی ہی حفاظت نہیں کرتا، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ایک نگران بنا دیتا ہے، ایک نگرانی کے طور پر طے کر دیتا ہے کہ تجھے ساری رات اس کی نگرانی کرنا ہے۔ اسی پر بس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تو اس کے پاس رہے گا، نگرانی کرے گا، تو جاگے گا، تجھے سونا نہیں ہے اور تو سو بھی نہیں سکتا ہے، تو اب کرنا یہ ہے کہ ساری رات چونکہ میرا بندہ وضو کر کے سویا ہے اور وضو کی صورت میں میں نے ثواب کا وعدہ کیا ہے، تو اب بیٹھ جا ایک سائٹ میں اور تو اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا جا۔ اور وہ فرشتہ اس بندے کے لیے، بندہ سوتا رہتا ہے، اس کے سامان کی بھی حفاظت ہوتی رہتی ہے، آل و اولاد کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نگرانی ہوتی رہتی ہے، اور یہ فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس کی مغفرت کر دیجیے۔ یہ فرشتہ ادھر دعائے مغفرت
کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کی صبح کو آنکھ کھولتا ہے تو وہ اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے، جس کو بطور نگرانی کے رب ذوالجلال نے طے کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو متعین کیا ہے بطور اس کی حفاظت کے، اللہ رب العزت سے جب وہ فرشتہ دعا کرے گا، دعائیں مغفرت کرے گا، اس بندے کے حق میں دعائیں مانگے گا تو وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی ہیں، وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ وہ بندہ صبح کو اٹھتا ہے اور اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ بخشایا ہوتا ہے، تو وضو کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم رات کو وضو کر کے سوئیں، سردی ہو یا گرمی ہو، جب بھی ہم سوئیں وضو کی حالت میں سوئیں، انشاءاللہ درجات میں اضافہ ہوگا اور ثواب میں بڑھوتری ہوگی اور ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور ہر چیز کی، ہر سامان کی ہماری حفاظت ہوگی، خود ہماری بھی حفاظت ہوگی۔ اور تیسرا جو خوبصورت ادب ہے وہ ہے تہجد کا، کہ انسان ذکر کر کے سوئے۔ ذکر کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، دعائیں اس کے اندر آتی ہیں، اللہ کا ذکر اس کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اس کے اندر آتی ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سارے کام ذکر کے اندر آتے ہیں۔ تو انسان کو سونے سے پہلے کی دعائیں پڑھنی چاہیے، چاروں قل پڑھنے چاہیے، سورہ کہف، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، سونے سے پہلے روایات کے اندر آتا ہے سورۃ الواقعہ پڑھنی چاہیے، سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنی چاہیے، سونے سے پہلے سورۃ الرحمن پڑھنی چاہیے۔ سارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سارے پڑھ لیں گے بہت اچھی بات ہے، بہت آپ خوش قسمت رہیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا آپ ضرور سوئیں۔ جب ان اذکار کو آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے تہجد کو پرنور بنا دے گا، آپ کی رات کو پرنور بنا دے گا، اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اللہ تعالیٰ مشکلات میں آپ کا کفیل بن جائے گا، آپ کا مددگار بن جائے گا، اور ہر طرح کی تنگی میں، مصیبت میں انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کی رہنمائی کرے گا، اور آپ کو پریشانی سے، مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ مہیا کرے گا۔ تو یہ اتنی اہم آداب ہیں، ان کا خیال رکھا جائے اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔